بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کال لسٹ سے منسوخ کر دی ہے۔ ایک بڑی خبر ہے، ہم اس خبر کا آپ کے سامنے جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، قبل سے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ تھی کہ درخواست کہاں سے آئی، درخواست دہندہ کون ہے۔ پتہ لگا ہے کہ ایک شخص جس کا نام کوئی زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس کی طرف سے ایک درخواست آئی اور اس نے کہا کہ جی ایک مقدمہ درج کر لیا جائے۔ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری، شاہد میتھلا، پیمرا اور پریس ایسوسیشن آف پاکستان، ان کے خلاف مقدمات کیے جائیں۔ تو یہ درخواست آ گئی، یہ شہری ہے عاطف علی جس نے مقدمے کی درخواست دی۔ تو ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی مقدمے کے اندراج کے لیے جو مقدمہ ہے اس کی درخواست کی 28 نومبر کو سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ لیکن اچانک یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری مقدمات کی کال لسٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ سے متعلق درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ 28 تاریخ تھی، لیکن اب معلوم ہے کہ اسے درخواست کال لسٹ سے منسوخ کر دی گئی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کیس شاید اب زیر سماعت نہ آئے، اور ممکنہ آ بھی جائے، لیکن کوئی تو ابھی وجہ نہیں معلوم کہ کس وجہ سے یہ کیس منسوخ ہوئے ہے۔ یہ مقدمہ کی درخواست کا جو کال لسٹ سے منسوخ کر دی گئی، ہٹا دی گئی ہے۔ اب اس کو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اس درخواست کی سماعت کو کینسل کر کے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ مقدمہ اندراج کی درخواست پر ہائی کورٹ نے یہ ایف آئی اے قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، جاوید چودھری، شاہد میتھلا، پیمرا اور پریس ایسوسیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 6 اکتوبر کو فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور فریقین کو 28 نومبر کی سماعت سے 3 دن قبل جواب اور اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کی سماعت کی نوبت شاید نہ آئے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، میاں نواز شریف نے اپنے پورا زور لگایا، وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کچھ نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ اسے گرفتار کر سکے، اور وہ ان کے ہاتھ سے نکل کر بیرون ملک چلے گئے۔ پھر 11 سال بعد ان کی لاش آئی۔ جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کا احتساب کر لیں گے، ذرا تھوڑا سا بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو پھر تو وہ عدالتیں جو ہیں ان کی سربلندی کے لیے لوگ دعائیں مانگیں گے۔ جناب، یہ عدالتیں اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ وہ قانون شکنی کرنے پر لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال ایسی روایت تو اب موجود نہیں ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کا کیس بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ اس طرح اور بھی کئی کیسز ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے درخواست جو ہے مقدمہ کی درخواست، اندراج مقدمہ کی درخواست کاز لسٹ سے منسوخ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر تو مقدمہ درج کرنے کی نوبت تو ابھی نہیں آئی، شاید آئے بھی نہ۔ جن لوگوں نے جس نے مقدمہ دائر کیا اس کے بھی ویئر اباؤٹ اس کا کوئی ہمیں نہیں پتہ، یہ اچانک کہاں سے برآمد ہوئے یہ شخص۔ لیکن بہرحال یہ سوال تو بڑا اہم ہے کہ لوگ ان لوگوں کے خلاف کارروائی تو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بیانات، اقدامات اور طرز حکمرانی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے متنازع ہیں کہ ان پہ مقدمات بن سکتے ہیں، بنائے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے جنرل باجوہ صاحب کا یا جنرل فیاض حمید کا کسی وقت احتساب ہو جائے، اور کسی وقت ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی ہے جس نے جنرل فیاض حمید کی بڑی سپورٹ کرتے تھے، اور وہ ممکن ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف کہیں کھڑی نہ ہو جائے۔ تو سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے۔ بہرحال جو جرنیل ملکی سیاست میں حصہ لے گا وردی پہن کر، تو ایک وقت تو آتا ہے کہ اس کا پھر احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ کس کے کہنے پہ درج کیا، ایک درخواست دی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اب فی الحال تو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کو مقدمہ کو اندراج کرانے میں کون لوگ دلچسپی لے رہے تھے۔ شکریہ۔